بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پچھلے بھی پروگرام میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہر شخص کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑنا ہے۔ جب تک کا عام شعور نہیں پیدا ہوگا اور عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ واٹ از آور کنٹری، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس میں جب تک حصہ نہیں لیں گے، جب تک آپ صحیح معنوں میں لوگوں کا چناؤ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ ووٹ لے لیا اور ان بیوقوف لوگوں سے ان کو ایکسائٹ کر کے ان سے ووٹ لینے کے بعد 5 سال کے لیے اس کے بعد انہوں نے منہ نہیں دکھانا، اور آپ نے ایک دفعہ ووٹ دینے کے بعد اس کے بعد بے بس ہیں، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ عوام میں یکجہتی نہیں، شعور نہیں، تو اس کے ریزلٹنٹلی اس میں بہت سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دفعہ میں آپ کو کچھ نکات پیش کروں گا جس سے آپ اپنی سیلف اویئرنیس کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر دوسری اقوام کی طرح، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح آپ میں کتنا شعور ہے اور کتنا آپ کے اندر ایک قومی جذبہ ہے۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ مختلف قسم کے تہوار منا لیں اور تالیاں بجا لیں اور پریڈ دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ ترانے سن کر تو جوش میں آ کر لاؤڈ سپیکر پر لگا کر شہر میں گھماتے رہیں۔ دس از ناٹ کردہ آئی میں سے شعور اور حب الوطنی۔ حب الوطنی یہ شعور یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے ہر معاملات میں پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جس وقت کہ میں ان عناصر کا ذکر کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ، دوسرے ممالک کے لوگ، ان کے ایجوکیشن میں، ان کے سسٹم میں، ان کے کیریکولم میں ہر جگہ اپنے ملک کے متعلق، اپنے ملک کے ہسٹری اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو تہوار ہیں ان کے متعلق بتانا، پھر وہ ڈرامے کروانا، ان سے اسٹیج پر لے آنا، ان کے کمیونیکیٹ کروانا اور ان کے اندر شعور پیدا کرنا کہ واٹ از اے سٹیزن، اور ان کے اندر بیداری پیدا کرنا کہ جو ملک ہے وہ اپنی ذات سے بالاتر ہے، کیونکہ ملک ہے تو پھر آپ کی پہچان ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو بنیاد ہے اس پریزنٹیشن کا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ضمیر کو بناتے ہیں، کس طرح آپ خود غرضی سے باہر نکل کر آپ کے اندر مختلف سٹیجز پر قومی شعور پیدا ہوتا ہے اور آپ قوم کے معاملات میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ صرف علم لینا بے معنی ہے، وہ ایک قسم کی کتاب پڑھ لینا ہے، جب تک آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور ان میں انوالو نہیں ہوں گے اور وہاں سٹینڈ لے کر اپنے بچوں کو اندر کریج نہیں پیدا کر سکیں گے کہ دوسروں کو سوال جواب کر کے، اور ان کے اندر بچپن سے لیڈرشپ اور دوسری چیزیں پیدا نہیں کریں گے، تو یہ پھر وہی ہو گئے لکیر کے فقیر ہوں گے، یا ایک بھینسوں کا آپ ڈربسا بنا لیں، یا لوگوں کو کھلا پلا کر موٹے تازے کر کے پہلوان بنا کر، یا مختلف کھانے ان کو کھلا کر اور لاہوریے خاص مینٹیلٹی کے سسٹم میں لا کر انہیں فقط یہ بنا دیں کہ بس جو بڑوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے برادری نے کہا وہ ٹھیک ہے، بس جو ہمارے ابو نے کہہ دیا ووٹ ادھر ہی جائیں گے۔ تو پلیز اس چیز سے نکل کر آپ کو انڈیویجویلٹیز کے ساتھ، شعور کے ساتھ اپنی کنٹری کو دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کسی بھی قومی کی ترقی و تنزلی میں عوامی جو شعور ہوتا ہے اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان لیڈر جو ہیں ان کو کراس کوشچن کرتے ہیں اور ہر جگہ ان کو چیک کرتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی یو کیم فار دس پرپز اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ۔ تو لہٰذا ان سے جب سوچ اور فکر میں یا فائز سے گاہی ہوتی ہے تو وہ عملی طور پر جب اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو پھر ان میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں بنیادی طور پر میں چند ایک وہ جو جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کچھ آپ کے سامنے سوالات رکھوں گا، آپ پیپر پینسل پکڑ کر یہ دیکھیں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ جب اس کے اینڈ پر پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کتنی قومی شعوری بیداری ہے، میں کتنی اس ملک کے لیے قربانی دے سکتا ہوں، اور میں اس قوم کی بہتری کے لیے اپنی من حیث القوم، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک اسلامک ریپبلکن آف پاکستان، صرف پاکستانی نہیں ہے تو پھر عام لوگوں نے آپ میں کیا فرق ہوا؟ آپ کا ہمارا ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قائد اعظم نے اس وجہ سے بنایا تھا، ورنہ یہ ایک انڈو پاکستان کہلایا جاتا تھا۔ تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا، آپ اپنے اندر اپنے آپ سے پوچھیں
سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کریں، جب میں کہہ رہا ہوں تو لکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اس کے پیچھے ملک کا نام، سوری، آپ کی برادری کا نام ہوتا ہے، آپ کے شہر کا نام ہوتا ہے. مثلا محمد اسلم کے آگے اس نے چوہان لکھا ہے، یا محمد اسلم جھنگوی ہے، یا کیا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو پہلے تو آپ نے آپ کو یہ دیکھیں کہ واٹ از یور ریکگنیشن ایز اے پرسن. پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر میرا کوئی ایجوکیشنل معاملہ ہو یا ایجوکیشن ایشو ہو آپ کا یا آپ کے بچوں کا، کہ کیا آپ میں اتنی جرت ہے کہ آپ اپنے پرنسپل کے پاس، ہیڈ ماسٹر کے پاس جائیں تو ان سے پوچھیں کہ میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے اور یہ کیوں نہیں حل ہو رہا. یا وہ بچہ جو ہے کیا اس میں اتنی جرت ہے کہ جب ٹیچر اس سے پوچھتا ہے سوال تو پوچھا کہ سر مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا ان میں یہ عادت پڑی ہے کراس کوشچن کرنا اور سوال جواب کرنا، تاکہ ان کی اندر کانفیڈنس کتنا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر ڈفرینس ہے کسی قسم کا، آپس میں کوئی مذہبی ڈفرینس ہے، تو کیا آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مولانا صاحب کو کہتے ہیں سر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے قرآن شریف سے بتائیے گا؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ سرمن کے بعد آپ گئے ہوں کیا کہ سر آج جو آپ نے پیش کیا وہ تو آپ نے فلاں بزرگوں کی کہانی پیش کی، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن شریف ریویل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے؟ کیا اگر قرآن شریف میں ہے تو آپ مجھے دوسرے ریفرنس کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی یعنی کہ ریسرچ یا کتنی چیزوں کو تھورولی جج کرنے کی کتنی آپ کے اندر خوبی ہے. کیا وہ آپ لکیر کے فقیر تھے جو مولوی صاحب نے کیا سرمن ٹھیک ہے زندہ باد مردہ باد، اس کے بعد آیا کہا پھر اس کو پھر چلے گئے فرائیڈے اور وہ یا عید کے دن وہ کئیوں کو عید آتی بھی نہیں، یا جنازے پر چلے گئے، جنازے کا بھی نہیں پتا کہ جنازے کی کیا دعا ہے، یہ کیا آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن شریف میں سے یہ چیزوں کو ایز اے مسلم اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے سوچ، عمل اور محسوسات تینوں ایک جگہ اکٹھے ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا یہ تو نہیں کہ آپ سے سوچتے رہتے ہیں اور عمل کوئی نہیں، اور اپنے آپ کو بیٹھ کے گلٹی کرنا لیکن عمل نہیں کرنا، اور جب وہ کسی کا ایسی محدود سوچ میں کسی نے آپ کو کوئی سوال کر دیا تو آپ وہاں بے بس ہیں، اور پھر آپ چپ کر کے پیچھے سر نیچے جھکا کے چل دی. تعظیم کرنا اور چیز ہے، سوالات پوچھنا اور چیز ہے. تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پیر صاحب نے کہہ دیا وہ آپ نے کہہ دیا جی ہم گدی نشین ہیں ہم یہ کر سکتے. وہ آپ جب وہ کہتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں یہی کام تو بنی اسرائیل بھی کہتے تھے، تو آپ کے پاس کیا ریٹرن کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ چٹ لے کر آئے کہ آپ نے کہہ دیا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو آپ کی بیٹی کو کہ بیٹا وہاں میری وجہ سے آپ نہیں جنت جائیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے. میں یہ سوالات کر رہا ہوں، اس کی عادت ڈالیں تاکہ اس میں آپ کا قومی شعور یا کچھ چیزیں پیدا ہوں. یہ نہیں ہو کہ آپ صرف کھا پی لیا اللہ اکبر اور تھوڑا سا جو مسئلہ آیا اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، کام شام کوئی نہیں کیا، اور یہ ہے کہ ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیا. بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عقلونا یا تفکرونا یا شدونا، میری کتاب ہے اس میں طریقے لکھے آپ وہ کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق کی بات کرنے والا ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. یہاں جو حق کی بات کرتے ہیں اس نے جو ملک کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، اسلام کو غلط انٹرپریٹ نہ کریں. یا ایک آدمی فسادی فی الارض ہے اور وہ جو اس نے مجھ سے کہا ہم تو یہ کر دیں گے یہ وہ ہو جائے گا، اس سے پوچھو بھائی میرے تم جو بات کر رہے ہو جس طریقے تکلم آپ کا ہے، جس طریقے دوسروں کی ماں بہن نہیں چھوڑتے ہو، کیا قرآن شریف میں یہی پڑھاتے ہو یا اسی لیے تم اسکول کے ہیڈ ہو یا اس لیے آپ کو مولانا صاحب کہتے ہیں؟ کسی کی میں جرت کہاں ہوگی؟ تو یہ کام ہے کہ اس طریقے سے جو میڈیا ہے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائیں، نوجوان لڑکوں کو بنائیں، ان کی ڈسکشنیں کرائیں، ان میں بصیرت پڑھائیں، ان میں کمپٹیشن ہو تاکہ ایک شعور ایک پاورفل قوم کی طرح آگے کی طرف بڑھیں. اس طرح میرا پھر اگلا آپ کے سوال یہ ہوگا کہ آپ کتنے کمیونٹی ویلفیئر میں حصہ لیتے ہیں؟ آپ کے محلے میں مسائل ہیں، آپ اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ کیا صرف اپنے گھر تک کیے ہیں یا اپنے پیٹ تک کیے ہیں، یا اپنے کیا اس کا رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے پیسے اکٹھے کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از اے سیلف انالیسس. یہ نہیں کہ میں کوئی ولی ہوں اور آپ نہیں ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از سیلف اویئرنیس، سیلف شعور ہے. اگر آپ میں شعور ہے، آپ میں اور ایک اگر گائے ہے تو اس میں یہی فرق ہوگا نا، اس کو شعور نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا،
کس لیے بنایا؟ کہ میں نے آپ کو ریزننگ پاور دی ہے، یا تفکرونا یا تدبرونا، اور سوچو سمجھو۔ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ میرے جو بندے ہیں جو پیارے ہیں وہ اندھا دھند ہو کر نہیں گر پڑتے، وہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اور پھر قرآن شریف میں یہ بھی ذکر ہے، سنی سنائی باتوں کے پیچھے مت لگو۔ ہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک کسی کے اوپر یہ ایک آ گیا، ٹی وی میں کسی نے چلا دیا کہ فلاں نے جی یہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کہانیاں، قصے اور پروگرام پر اس سے کوئی یعنی کہ کوئی کیا اس سے کوئی آپ قوم کا تشخص بڑھا رہے ہیں یا شعور پیدا کر؟ نہیں، آپ پتہ کیا کریں، چسکا لے رہے ہیں اور اس طریقے سے افراتفری اور مختلف قسم کی یہ کہانیاں بنانا اسلام میں اس میں بالکل منع۔ کہ میں یہاں اس لیے قرآن شریف کی کوٹ نہیں کر رہا کہ میرا ٹائم نکل جاتا ہے، مجھے ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کے محلے میں، علاقے میں، اور کوئی آپ کا تھانے دار یا مجسٹریٹ یا اس قسم کی پاورفل جو آدمی ہے وہ ناجائز طریقے سے پیسہ لے رہا ہے یا ناجائز طریقے سے وہ رشوت لے کر یہ کام کر رہا ہے، تو کیا آپ میں اتنی ضرورت ہے کہ اس کے وہ لے کر ڈیٹا وغیرہ لے کر اس کے جو ٹاپ ہیڈ ہے آدمی اس کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بلکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹوٹ چھوڑے ہوتے ہیں الٹا کہ یہ لو جی ہم یہ آپ کا کام کرا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ملک میں یہ جو پچھلی یہ 40 سال سے ہی کام چل رہا ہے کہ کس طریقے سے رشوت دی جاتی ہے، کس طرح آگے دی جاتی ہے، کھاؤ کھلاؤ آدھا لو آواز دو، یہی پھر ریت جو اوپر تک جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے جو لیڈر ہیں وہ آپ ہی میں سے ہیں، یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے، آپ کو ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، تو دے پلے وتھ یور دوز کمزوریاں، اور آپ کو لالی پاپ دیتے رہتے ہیں، آپ سناتے رہتے ہیں، انہیں پتہ تھا یہ خاندان یہ ہے، اس کے فلانے بڑے کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کریں گے۔ اب آج کل آپ دیکھ لیں یہ جو پولیٹیکل یہ جو دھندا چلا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، کیا ہے دھندا؟ کہ ہمارا جو بڑے ہیں فلاں کیوں کہ وہ یہ کہتے ہیں، فلاں کیوں کا یہ کہتا ہے، اور فلانا جی ہم ایم کیو ایم ہے جی ہمارے فلانے یہ کہا فلانے یہ کہا، لہٰذا وہ یہی طریقہ کار ہے جس سے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور یہ لوگوں کو کسی کو توڑ دیا، کسی کو بٹھا دیا، کسی کو آگے لگا دیا، کسی بھی ملک کسی بھی آئی میں سے گورنمنٹ کو مضبوط نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہی یہ اگر مضبوط ہو گیا تو پھر تو یہ ہماری بات نہیں سنیں گے، اور ان کو آپ کی کمزوریوں کو پتہ ہے کہ آپ کے مقدموں کی لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ان کو یوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر یوں کرو گے دوسرے دن وہاں مقدمہ چل پڑتا ہے اور فوراً سرنڈر کر جاتے ہیں۔ تو پلیز یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ قومیں اسی سے بنتی بگڑتی ہیں۔ میں صرف اس کا اندر کا ایک انالیسس دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے زیادہ شعور ہے، لیکن آپ دیکھتے بھالتے سب کچھ ہوتے ہوئے وائی یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ، کیوں ہر 4-5 سال کے بعد انہی لوگوں کے ہاتھوں میں پلے کرتے ہیں اور آپ سے پلے کرتے چل جاتے ہیں۔ پھر اس کا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کو یہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، واٹ ٹائپ آف فیوریٹ پولیٹیکل لیڈر یو لائک، اس میں آپ اپنا انالیسس کریں، کیا میں اس کی پرسنالٹی پر جا رہا ہوں یا اس کا دوربین یا اس کا گریٹنس، اس کا سوچ کی عظمت، اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ، یا اس کے کنڈکٹ ایماندار ہے دس اینڈ دیٹ، یا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے معاملے میں سپورٹیو ہے کہ نہیں۔ یہاں سے آپ کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، ایک تو آپ کو مینٹل لیول کیا ہے، دوسرا خود غرض کیا ہے، اور کس لیڈر کو لے رہے ہیں۔ جب میں نے یہ 4-5 چیزیں لکھی تو اس میں سے آپ کو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ یار میری کمزوریاں کیا ہیں، اس طرح لوگوں کی کمزوریاں، ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے نیچے لگتے ہیں اور وہ ہمیں یوز کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے ساریہ 40-50-60 سال سے چل رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ آپ کہوں گا کہ بسائڈ یہ جو ڈیلی لیونگ ہے اور جو آپ کی گڈس یا جو ضروریات ہیں، تو آج کل ہر جگہ مہنگائی ہے، ہر ایک کہے گا یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ میں اس سے ایک سٹیپ آگے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا ان ضروریات کے علاوہ آپ کے نقطہ نگاہ سے، قومی نقطہ نگاہ سے، یعنی کہ اب آپ کے ذات سے ذرا اونچی بات کر، قومی نقطہ نگاہ سے دیکھنا کیا ہمارے ہاں ادویات کا مسئلہ زیادہ ہے، یا یہ جو ایگریکلچر ضروریات ہیں ان کا مسئلہ زیادہ ہے، یا ہمارے ہاں ٹیکنیکل ٹریننگ کی ضرورت زیادہ ہے کہ جس کو اسے کہ جاب اور یہ چیز نہیں ملے، یا یہاں ویلفیئر سپورٹ نہیں ہے صحیح معنوں میں،
تو آپ نے ان 8-10 چیزوں میں سے جب آپ نکالیں گے تو آپ کو یہ شعور ہوگا کہ یار ہمارے علاقے میں، ہمارے اس ایریا میں اس چیز کی ضرورت ہے. تو جس وقت آپ کو بعض وہ ووٹ مانگنے آئیں گے کہ سر یہ ہمیں ریٹرن دیں، یہ ہمارے علاقے کی ضروریات ہیں، اگر پوری کریں گے تو ٹھیک، ورنہ ہم پھر آپ کو کوئی اور طریقہ کار بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو ڈیموٹ کروایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف میں سے موومنٹ لائی جا سکتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو دیکھیں. اب اس کے بعد اگلا ایک سٹیپ یہ دیکھیں، میں آپ کا اپنا امتحان لے رہے ہیں. موجودہ جو تنزلی ہے یہ کچھ اب نارمل قسم کی ہے. لوگوں کی تنزلیوں میں سالہ سال رکھتے ہیں. انہوں نے ان سے گورنمنٹ لینے کے چکر میں اس سال کے اول سے لے کر اب تک اتنی گہری تنزلی اور ریگریشن میں نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھی کسی بھی قوم میں، کہ ایک طرف اس کا نام اتنا بلند ہو کہ اس لیڈر جائے تو لوگ اس کی سپیچ سننے کے لیے تیار ہوں، کہیں کوئی مسئلہ ہو تو اس لیڈر کو بلایا جائے ہمارا مسئلہ حل کر دو، کہیں یہ ہو کہ جی ہمارے اسلامی یہ مسائل ہیں یہ پیدا کرو، کہیں یہ ہو کہ جی ہم آپ سے یہ کنٹریکٹ کرنا چاہتے. یہاں دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیکاری ہیں. دوسرے یہ نان ٹرسٹیبل شخص ہیں، ان کو دے دیا تو یہ پھر پہلے کی طرح یہ جس طرح پیسہ لوٹ کر اور بینکوں میں سے بار بار ٹرانسفر ہوئے، یہ جو بڑے بڑے آپ کے مقدمے سارے انہوں نے صاف کر دیے. اور وہ تو میں آخری میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چکر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کیا اس کی مین ریزن اسٹیبلشمنٹ بنی ہے، کیا ایڈمنسٹریشن ہے اس قسم کی جو آپ کی بیوروکریسی وغیرہ ہے، یا جوڈیشری ہے، یا پالیٹکس ہے، یا ہم ہیں. ان میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے اور آپ نے آپ کو بیدار کرنا ہے کہ دا کمنگ ایئرس جب ہوں گے تو ہم یہ کس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. دیکھیں آج آپ کا شعور ہے، اب الیکشن ہونے والا ہے، اگر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا جس طرح پہلے سوتا آیا. تو پھر یہ گلا نہ کرنا، کیونکہ رب العزت نے قرآن شریف آیات میں ذرا پڑھ لیے گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان لوگوں کے. وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے.